اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے انسانوں کھاؤ تم مما اس چیزوں میں سے فی الارض جو زمین میں ہے، اس حال میں کہ وہ حلال ہوں، اس حال میں کہ وہ طیب ہوں، پاکیزہ ہوں، ان چیزوں کو کھاؤ۔ یہ کیا ذکر آ گیا؟ ابھی تو تذکرہ چل رہا تھا شرک کا، اب یہ اچانک حلال اور حرام کا کیا تذکرہ آ گیا؟ کیا کوئی مسئلہ بیان کرنا ہے قرآن پاک کو؟ یہ بے جوڑ بات تو قرآن کرتا ہی نہیں جناب، ہم غور سے سن نہیں رہے اس لیے ہم کو لگ رہا ہے، اگر ہم دھیان دیں تو ہم کو لگے کہ نہیں جوڑ ہے کیا۔ اوپر اعتقادی شرک کا بیان تھا، اب ذرا عملی شرک کو بھی دیکھو کہ کیسے شرک کرتے ہیں۔ اللہ نے حلال جانور پیدا کیے، ان کو غیر اللہ کے نام پر چڑھا کر کے حرام کرتے ہیں، اور اللہ کے نام پر قربان بھی کرتے ہیں اور غیر اللہ کے نام پر بھی قربانی کرتے ہیں۔ یہ عملی قسم کا شرک ہے، آگے دیر تک اسی کا بیان چل رہا ہے، دیر تک غلط۔ یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے لوگوں، کلوا مما فی الارض، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہیں، اس حال میں کہ وہ حلال ہوں اور طیب ہوں، حلال بھی ہوں اور پاکیزہ بھی ہوں۔ حلال اور طیب یہ دو کیوں کہا؟ بعض حضرات نے تو بڑا آسان ترجمہ کیا کہ جتنی پاک چیزیں ہیں وہ سب اللہ نے حلال کر دی ہیں، اور جتنی چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں وہ گندی ہیں، ناپاک ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو سمجھاتے ہیں اس طرح، فرماتے ہیں کہ کمزور سے ایمان والا ہو، کمزور سا ایمان والا، کبھی کبھی نمازیں پڑھنے والا، اس کو بھی کہو کہ یار آج میں نے تیرے لیے دعوت کی ہے اور تیرے لیے پگ کا گوشت، سور کا گوشت بنایا ہے، الٹی آ جائے گی تو استغفر اللہ، اور اس کے سر میں مار دے گا پتھر، لو کے پٹھے تو نے کیا سمجھا مجھے؟ ایمان والے کو ایسی دعوت دے رہا ہے؟ یہ کم سے کم درجہ ہے، اور ذرا اونچا سا ایمان ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی کہے جناب آج میں نے آپ کی دعوت کی ہے، کیا کام کرتا ہوں؟ کہتا میں بینک سے سود لیتا ہوں، آج سود کی دعوت دی ہے، تو وہ جس طرح سور سے نفرت کرتا ہے، جس کا ایمان ہے وہ سود کا نام سنتے اس کو الٹی ہو جائے گی، اور ہو گئی الٹی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لقمہ ڈالا، ایک دم لقمہ ڈالتے یہ کیا ہے، ادھر ہی تھوکا، آواز نکالا، انگلی ڈالی گلے میں، جو کچھ ذرات اندر گئے تھے وہ باہر نکالے۔ گھر والوں سے پوچھے یہ کھانا کہاں سے آیا؟ کہا وہ فلاں صاحب نے ہم کو ہدیہ دیا تھا، کہا پھینکو باہر، اس کو نہیں مجھے کھانا ہے، یہ مشتبہ قسم کا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ایمان مکمل ہو تو پھر ہلکا سا اشتباہ ہو جائے، شک ہو جائے، تو اس کھانے کا نام سن کر کے الٹی آتی ہے۔ اس کا مطلب کہ جو طیب ہے وہ حلال ہے، پاک جو ہے وہ حلال ہے، اور جو حلال ہے وہ پاک ہے۔ لیکن مفسرین نے یوں بھی ذرا اس کی تشریح کی، کہا حلال کون ہے؟ جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، اور طیب کون ہے؟ جس کے ساتھ غیر کا حق شامل نہیں ہے۔ مثلا بکری حلال ہے، اللہ نے حلال کر رکھی ہے، لیکن محلے میں پھرتی ہوئی کسی کی بکری نکال کر کے کھا گیا، یہ حرام ہے۔ کیوں؟ بکری حلال تھی مگر یہ ہے کسی اور کی ہے، اس لیے کھا گیا، تو چوری کا مال، ڈکیتی کا مال، لوٹ کا مال، رشوت کا مال، سود کا مال، وہ سب کا سب حرام ہو گیا۔ کیوں حرام ہو گیا؟ ان کے ساتھ غیر کا حق متعلق ہے، اگرچہ اصل میں وہ حلال تھا۔ تو دو شرطیں ہوئیں کہ چیز اصل میں بھی حلال ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کے اوپر کوئی عارض بھی ایسا نہ پیش آیا ہو جس کی وجہ سے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ اے ایمان والو، کھاؤ، اے لوگو کھاؤ تم چیزوں کو زمین میں سے جو حلال اور پاک ہیں، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ اب پتہ چلا کہ یہ بیان کیوں آیا۔ اور مت پیچھے چلو شیطان کے نقش قدم کے، خطوہ کی جمع خطوات۔ خطوہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک پاؤں اور دوسرے پاؤں کے بیچ میں جتنا فاصلہ ہوتا ہے اس کو خطوہ کہتے ہیں، اور اسی سے ملتا ہوا جو پاؤں کا نشان لگ جاتا ہے اس کو بھی خطوہ کہتے ہیں۔ تو ایک آدمی دوسرے کے پیچھے چل رہا ہے، کوئی خطرناک علاقہ ہے، پتہ نہیں کہیں مینز نہ دبے ہوں، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے پاؤں کے نشان دیکھ کر اس کے اوپر چلتا جائے گا، کہیں دائیں بائیں پیر نہ پڑے تو پیر اڑ جائے گا۔ جو لوگ شیطان کی بات مان رہے ہیں گویا وہ شیطان کے پاؤں کے نشان دیکھ کے اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ اور یہاں حلال اور طیب میں شیطان کا کیا چکر ہے؟
کہا بہت ساری حرام چیزوں کو حلال کر کے تمہیں دکھا رہا ہے، مثلا یہی سود، اور اسی طریقے سے بہت ساری حلال چیزوں کو تمہارے سامنے وہ حرام بنوا رہا ہے۔ وہ کیسے کہ غیر اللہ کے نام سے متعلق کر دیتا ہے، وہ آگے آ رہا ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان ہر حال میں دشمن ہے۔ آپ کہیں کہ شیطان بعض دفعہ اچھے کام بھی کرتا ہے، بیچارے آدمی کو رات میں نیند نہیں آئی، اب سبق میں سلا دیتا ہے شیطان، تو سلانے سے تو اچھا ہے نا، نیند تو اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے نعمت بیان کی ہے۔ کہاوت مشہور ہے، نیند کیسے نعمت ہے؟ کہتے ہیں ایک آدمی دن میں سو رہا تھا، قیلولہ کر رہا تھا دیوار کے نیچے، تو اچانک کوئی بڈھا آیا، اس نے کہا اٹھو اٹھو جلدی اٹھو۔ کہا کیوں؟ کہا دیوار گرنے والی ہے۔ اب یہ بھاگا اٹھ کر کے، جیسا بھاگا دیوار گر گئی۔ اس نے کہا یار تو رحمت کا فرشتہ ہے، تو رہتا کہاں ہے بزرگ صاحب کہ تو نے مجھے بچا دیا، ورنہ میں تو مر جاتا۔ کہا یہ رہنے دے، میں کون ہوں؟ کہا نہیں پھر بھی بتائیے۔ کہا میں مسٹر ابلیس ہوں۔ کہا بدبخت، میرا اور تیرا کیا رشتہ؟ تو میرا ازلی دشمن ہے، تو مجھے یہاں سے کیوں ہٹاتا ہے؟ کہا بدبخت، دیوار گرتی، مر جاتا، شہید ہو جاتا، میں اپنے دشمن کو کیوں شہید ہونے دوں؟ شیطان ہر حال میں دشمن ہے۔ کئی مرتبہ وہ رات کو نفلیں پڑھواتا ہے، ساری رات نفلیں پڑھ، کس لیے؟ تاکہ فجر کی جماعت نصیب نہ ہو۔ اور کئی مرتبہ کیا کرتا ہے، جب سارے سو جاتے ہیں نا، شیطان یاد کرواتا ہے، بھائی اٹھ یار تلاوت کر، صبح کا سہانا وقت ہے، کیوں نہیں تلاوت کرتا ہے؟ تاکہ تلاوت کر، تاکہ تجھے سبق کے وقت میں نیند آئے۔ اب گھر میں واپس جائے گا، گھر والے پوچھیں گے کیا سن کر کے آیا، تو ہم بتائیں گے کچھ اور وہ سمجھے گا کچھ، اور وہاں بیان جا کر کے کچھ اور کرے گا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ، بے شک شیطان تم کو حکم کرتا ہے بالسوء، برے کاموں کا، والفحشاء، اور بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے، وَأَن تَقُولُوا، اور یہ بات کہتا ہے کہ تم کہو اللہ کے اوپر ما لا تعلمون، جو تم جانتے نہیں ہو۔ ابھی اشاروں میں بات ہو رہی، ابھی آ رہی آگے وضاحت کے ساتھ۔ کیا بات کہتے تھے؟ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ فلانے بت کے نام پر ہے، یہ فلانی مورتی کے نام پر ہے، یہ اس کے نام کا ہے۔ یہ حلال چیزوں کو حرام بنا کر کے انہوں نے شرک کیا تھا، اس لیے یہ عملی شرک کا بیان چل رہا ہے۔ یہ شیطان کرواتا ہے انسان سے، ابھی آ رہا ہے اس کا تذکرہ۔ لیکن اس سے پہلے سمجھیں کہ شیطان ایک تو سو کا حکم دیتا ہے اور ایک فحشا کا حکم دیتا ہے۔ یہ سو اور فحشا کیا چیزیں ہیں؟ کئی تفسیریں کی لوگوں نے۔ ایک تفسیر یہ کی کہ سو کہتے ہیں جو بولنے کے کام کو، قول کو، اور فحشا کہتے ہیں عمل کو۔ بری باتیں بولنے کا نام سو اور برے کام کرنے کا نام فحشا۔ دوسری تفسیر، وہ گناہ جو انسان تنہا کرتا ہے، اکیلے چوری کر رہا ہے، کوئی اور کام کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے، اور وہ یہ ہو گیا سو، اور وہ کام جو انسان دوسرے کے ساتھ مل کر کے کرے، بدکاریاں کرے، یہ ہو گیا فحشا۔ تیسرا، وہ کام جو آدمی اعلانیہ کرے وہ ہوتا ہے سو، اور جو چپکے سے کرے وہ ہوتا ہے فحشا۔ لیکن ایک تفسیر مجھے بڑی پسند ہے، بات سمجھ میں اس میں آنے میں آسانی ہے۔ وہ کیا؟ وہ چیزیں، وہ گناہ جو اسلام کے آنے سے پہلے بھی مسلمان کو اسلام کے معلوم ہونے کے بغیر بھی اس کے مزاج میں ہے کہ یہ گندی چیزیں ہیں۔ کسی ہندو سے پوچھو، سکھ سے پوچھو، کسی بھی دوسرے مذہب کے انسان سے پوچھو کہ چوری کرنا کیسا ہے، زنا کرنا کیسا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا کیسا ہے، سب کہیں گے بہت گندی بات ہے۔ یہ وہ گناہ ہیں جو اسلام سے پہلے بھی انسان سمجھتا ہے۔ اور سود کھانا، اور زکوٰۃ نہ دینا، اور روزہ نہ رکھنا، اور نماز نہ پڑھنا، یہ وہ گناہ ہیں جو اسلام کے آنے سے انسان کو معلوم ہوئے۔ تو جو پہلے سے معلوم ہے وہ ہے فحشا، بے حیائی کے کام، گندے کام۔ اور جو اسلام نے آ کر بتایا کہ یہ بھی گناہ ہے، ان کا تمہیں پتہ ہی نہیں، یہ ہے سو۔ یہ 3-4 باتیں میں نے عرض کی، یاد رکھیے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہتا ہے شیطان کہ تم اللہ پر وہ باتیں کہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ کیا نہیں جانتے ہو؟ تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ نے ایسا کرنے کے لیے کہا کہ یہ میرے شریک ہیں۔ مکہ کے مشرک کیا کہتے تھے؟ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، جب ان سے کہا
اللہ ہے؟ کہنے لگے بالکل ہے۔ اللہ ایک ہے؟ کہتے بالکل ایک ہے۔ عرب کے مشرکوں سے پوچھتے تھے نا کس نے آسمان اور زمین پیدا کیا؟ کہا اللہ نے۔ کہا کسی اور نے تو نہیں؟ کہا بالکل نہیں۔ تو کہا پھر تم یہ 360 کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اور اس کے علاوہ بڑے بڑے رکھے ہوئے ہیں، لات، عزا اور حبل۔ حبل سب کا باپ سمجھتے تھے، کسی کو لات کسی کو عزا کہتے تھے، حبل نامی بڑے بت کو بتوں کا باپ کہتے تھے، یہ کیا چکر ہے؟ جواب کیا دیتے تھے؟ سورہ زمر میں آ رہا ہے ما نعبدہم، ہم ان کی پوجا کرتے ہی نہیں جی۔ ارے کر تو رہے ہو، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں۔ ہم ان کو کیا خدا مانتے ہیں؟ یہ تو خدا تک پہنچنے کے ذریعہ مانتے ہیں۔ ما نعبدہم الا لیقربونا، تاکہ یہ قریب کر دیں ہم کو الی اللہ، اللہ کے۔ اور اللہ نے ایسے لوگوں کی پہچان بیان کی۔ اللہ تعالی ہماری بھی حفاظت فرمائے۔ ایک پیشے سے ڈاکٹر صاحب، بڑے صوفی صافی، ہمارے ساتھی، وہ کہنے لگے کہ میں شروع میں آپ کے مجلس میں آیا تو مجھے بڑا افسوس ہوتا تھا کہ مفتی صاحب بس آیتیں پیش کرتے ہیں، حدیثیں سناتے ہیں، قصے کہانیاں بالکل نہیں بتاتے۔ کچھ قصے بھی سنانے چاہیے بزرگوں کے۔ یہ جو بیچ میں سناتا ہوں ابھی وہ بتایا نا دیوار وار، یہ تو صرف آپ کو جگانے کے لیے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو سست ہو جاتی ہے قوم، تو پھر جگانا پڑتا ہے ان کو۔ تو میں نے کہا پھر، کہتا ہے اس کے بعد جب میں نے یہ آیت سنی جو ابھی میں سنا رہا ہوں، تو کہتا ہے مجھے احساس ہوا کہ میں غلطی پر تھا۔ جب انسان کو اللہ کا نام سن کر کے تسکین نہ ہو اور اس کے ساتھ میں کچھ اور بتائی جائے باتیں اور اس سے وہ خوش ہو جائے، اس کا مطلب کہ توحید مکمل نہیں ہوئی۔ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب ایسے لوگوں کے سامنے اکیلے اللہ کی توحید بیان کی جائے، اللہ کی صفات، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جب یہ باتیں بیان کی جائیں، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان لوگوں کے دل چڑھتے ہیں، یار صرف توحید، صرف توحید، صرف توحید، کچھ اور بھی تو بیان کیا کرو۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ کے علاوہ کچھ اوروں کے بھی نام لیے جائیں، انہوں نے یہ کمال کیا، اس نے یہ کمال کیا، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اچانک یہ خوش ہوتے، آہا، اب آیا نا مزہ، اب ہوئی نا تقریر، آہا، کیا تقریر ہے یہ سب کچھ کون کر رہا تھا؟ شیطان کہہ رہا تھا کہو اللہ کے اوپر وہ لا تعلمون، جو تم جانتے نہیں ہو۔ اب کیا نہیں جانتے تھے؟ یہ ان کو کس نے بتایا کہ یہ تم کو ان کی پوجا کرو، یہ تم کو اللہ کے قریب کر دیں گے؟ اور آپ 33 کروڑ والوں سے بھی پوچھ لو، ہندوستان والے، وہ بھی جتنے غیر اللہ کو مانتے ہیں یہی سوچ کر مانتے ہیں کہ یہ ہم کو بڑی طاقت کے قریب کر دیں گے، کہ یہ سب کے سب ہم کو ایشور سے قریب کریں گے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ مالک ایک ہے، لیکن اس نے کچھ آتمائیں پیدا کی اور ان کے ہاتھ میں کائنات کا نظام دے دیا، اب ہم ان کو پوجتے ہیں، ان سے ہماری باتیں ہیں، آگے بات یہ خود ہی کو پہنچا دیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کے پیچھے چلو جو اللہ نے نازل کیا، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ بلکہ ہم پیروی کریں گے، پیچھے چلیں گے اس کے، ما الفینا علیہ آباءنا، جس کے اوپر پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو۔ یعنی جب اللہ کا قرآن پیش کرتے ہیں بھئی اس پر چلو، اس کے مقابلے میں وہ پیش کرتے ہیں کہ نہیں ہم اس طریقے پر چلیں گے کہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ لیکن یہاں رک کر ایک بات اور سمجھے، بسا اوقات آدمی پھسلتا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر اتنی ہی بات قرآن پاک کہتا تو ذہن میں یہ بات آتی کہ قرآن پاک یہ بتا رہا ہے کہ باپ دادا کے راستے پر نہیں چلنا ہے، حالانکہ ہم تو وہ قرآن پڑھ رہے ہیں جو پہلی سورت میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا۔ اور انعام کیے ہوئے کتنے لوگ ہیں؟ 4 لوگ گزر گئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سورہ یوسف میں کنویں میں ڈالے گئے، کنویں سے نکالے گئے، اور نکالنے والوں نے غلام بنایا اور مصر میں بیچے گئے اور جیل میں ٹھونسے گئے۔ کسی موقع پر انہوں نے اپنا تعارف نہیں کرایا کہ میں کون آدمی ہوں، میرے باپ کا کیا نام ہے، حالانکہ یہ اتنا مشہور خاندان تھا، وہ اپنا تعارف کرا سکتے تھے،
لیکن جب وہ دو لوگوں کو دین پیش کرنے کی بات آئی نا، کون سے؟ وہ جنہوں نے خواب دیکھا تھا، تو فوراً بتایا کہ میں تمہارے دین کو نہیں مانتا ہوں، اس لیے اللہ نے مجھے تعبیر کا علم دیا ہے۔ تو کہا تم کس دین کو مانتے ہو؟ تو کیا جواب دیا؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ، میں اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب کے دین کو مانتا ہوں۔ قرآن پاک نے محض باپ دادا کے راستے کو چھوڑنے کے لیے نہیں کہا، آگے کیا کہا سنیں، أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کیا اس کے باوجود بھی وہ باپ دادا کے راستے پر چلیں گے؟ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اگر ان کے باپ دادا ایسے ہوں کہ کچھ بات سمجھتے بھی نہ ہوں، وَلَا يَهْتَدُونَ، اور ہدایت پر بھی نہ ہوں، پھر بھی تم چلو گے اس کے اوپر؟ میں نے یہ بات اس لیے زور دے کر کہی، کچھ لوگ شاید سادگی میں یا چالاکی اور مکاری میں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ بزرگوں کے راستے پر چلنے کو کہتے ہیں کہ باپ دادا کے راستے پر چل رہے ہیں۔ کوئی حضرت امام ابو حنیفہ کی تحقیق کے اوپر چلتا ہے، کوئی امام شافعی کی تحقیق پر چل رہا ہے، کوئی امام مالک کی تحقیق پر عمل کرتا ہے، اور کوئی امام احمد بن حنبل کی تحقیق پر عمل کرتا ہے، تو یہ فوراً کہتے ہیں اچھا تم تو وہی نکلے ہیں، ما الفین علیہ آباءنا، ہم تو اپنے باپ دادا کے راستے پر چلیں گے۔ یہاں وہ باپ دادا تھے جن کے پاس نہ عقل ہو نہ ہدایت ہو، تو اس کا مطلب کہ تم ان سارے بزرگوں کو یہ سمجھتے ہو کہ یہ سب بیوقوف بھی تھے اور نعوذ باللہ گمراہ بھی تھے، ان کے پاس ہدایت بھی نہیں تھی اور ان کے پاس عقل بھی نہیں تھی۔ نہیں، جب دین کا نمبر آئے تو دین وہی ہے جو بزرگوں سے ہم کو ملا ہے، وہ خود قرآن پاک کہہ رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اور یہ اتباع کا لفظ استعمال کر رہا ہے قرآن، واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم و اسحاق۔ چلیے، ومثل الذین کفروا، ہائے ہائے کس چیز کے پیچھے پڑے ہیں کافر لوگ، کیسے نادان، کیسے بے عقل قسم کے لوگ ہیں۔ ومثل الذین کفروا، اور ان لوگوں کا حال جنہوں نے کفر کیا، کمثل، اس آدمی کی حالت کی طرح ہے، الذی ینعق، جو آواز لگاتا ہے، بما لا یسمع، اس چیز کو جو نہیں سنتی ہے، یعنی ایسے جانور کو آواز لگاتا ہے جو نہ سنتا ہے، جو سنتا نہیں، الا دعاء، سوائے بلانے کے، ونداء، اور سوائے چیخ اور پکار کے۔ ایک آدمی بھینس کے پیچھے چل رہا ہے اور بھینس کو تقریر سنا رہا ہے، بھینس سن بات، یہاں تک میرا کھیت ہے، اس سے آگے میرا کھیت نہیں ہے، اگر اس کا گھاس کھائے گی تیرا دودھ میرے لیے حرام ہو جائے گا، خبردار اس کے آگے نہیں جانا۔ بہن سمجھے گی؟ نہیں سمجھے گی۔ اتنا زبردست انداز سے قرآن سنا رہا ہے، یہ کافر پھر بھی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ فرمایا یہ انسان نہیں، اب یہ بھینس سے بھی آگے نکل گئے، اور آگے چا کر کے کہا بل ہم اضل، بلکہ یہ بھینس سے بھی پرلے درجے کے گمراہ ہیں، ویسے بھی نہیں رہے۔ یہاں دو لفظ آیا کہ ایسے اس آدمی کی طرح ہے جو جانور کو آواز دیتا ہے، جو جانور نہیں سنتا ہے سوائے دعا اور ندا کے۔ کیا ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ جی ہاں، مفسرین نے کہا کہ تھوڑا سا فرق ہے۔ دعا اس آواز کو کہتے ہیں جس میں کسی کو متوجہ کرنا مقصد ہو، دعا اس آواز کو کہتے ہیں جس میں کسی کو متوجہ کرنا مقصد ہو، اور ندا اس آواز کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی کو متوجہ کرنا مقصد نہ ہو۔ لیکن مجھے اس تفسیر پر اشکال رہا، وہ کیسے؟ آدمی جانور کو جو بھی آواز لگاتا ہے نا، ایک تو کہے گا بھینس ادھر آ، بیل بات سن، یہ سمجھانے والی بات ہوئی۔ ایک وہ آواز لگاتا ہے کہ جو بظاہر بالکل بے معنی قسم کی ہے، مگر دونوں آواز سے اس کو متوجہ کرتا ہے۔ شاید سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جو دیہات کے لوگ ہیں وہ آرام سے سمجھ گئے، جو بھینس گائے کا کام کرتے ہیں، گھوڑے کو کوئی آواز، کوئی مطلب ہے اس کا، لیکن گھوڑا سمجھ رہا ہے اس کا مطلب ہے چل چل۔ بلکہ میں تو مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں، ہمارے یہاں ایک ہی لفظ ہے، بیل کو چلانے کے لیے بھی وہی بولتے ہیں اور رکنے کے لیے بھی وہی بولتے ہیں، اور وہ ایک دم سمجھ جاتا ہے۔ وہ ایک لفظ ہے اہم، بیل کو کہتے ہیں اہم، وہ اس کا مطلب سمجھتا ہے کہ دوڑ، وہ دوڑتا ہے، اور یہی لفظ اس کو بولتے ہیں اہم، وہ بیٹھ جاتا ہے ادھر ہی۔ تو ہر آواز کے اندر متوجہ کرنے کی بات تو ہے، اس لیے زیادہ مناسب مجھے معلوم ہوتا ہے کہ دعا اس لفظ کو کہتے ہیں جس میں کچھ نہ کچھ معنی ہو،
اور ندا اس کو کہتے ہیں کہ جو بے معنی بھی ہو مگر پھر بھی آواز لگ رہی ہو. صم بکم عمی فہم لا یعقلون. ایسے کافر کیا ہیں؟ صم، یہ بہرے ہیں، جتنا مرضی قرآن سناؤ ان کو سنائی نہیں دیتا. بکمن، یہ گنگے ہیں، ہدایت کی بات پوچھ نہیں سکتے. عمیٌ، یہ اندھے ہیں، کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے. عقل والا انسان سمجھتا ہے. لیکن پھر عرض کروں گا، پیچھے بھی گزر چکا کہ یہ کان مراد نہیں ہے، عقل والے کان، عقل والی آنکھیں. اور قرآن پاک نے کہا یہ اندھے ہیں. اور کیسے اندھے ہیں؟ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں، ان کے وہ دل اندھے ہیں جو سینے میں ہوتے ہیں. وہاں سے پتہ چلا کہ عقل کے اندھے ہیں، دل کے اندھے ہیں. فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، تو وہ عقل سے کام ہی نہیں لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، کلوا من طیبات، کھاؤ پاک چیزوں میں سے. ابھی تو کہا تھا اے ساری دنیا کے انسانوں پاک اور حلال چیزیں کھاؤ، تو دوبارہ کیوں کہا جا رہا ہے ایمان والوں پاک چیزیں کھاؤ؟ کیا پچھلی بات کو رپیٹ کیا جا رہا؟ نہیں، پہلے سارے انسانوں کو کہا اور اب کہا گیا کہ اور کوئی مانے نہ مانے، او ماننے والوں تم تو مانو، ایمان والوں تم تو احتیاط کرو، کس کو کھانا ہے کس کو نہیں کھانا ہے. سنو کس کو کھانا ہے. کلوا من طیبات، کھاؤ ان پاک چیزوں میں سے ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو روزی دی. اور میں نے عرض کر دیا کہ جو پاک ہیں وہ حلال ہیں اور جو حلال ہیں وہ پاک ہیں. واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو تو اس کی بات مانو. اب اپنے دماغ سے تم نے کچھ چیزوں کو حرام کر لیا ہے، مت کرو ایسا. اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو تو اس کی بات مانو. تو سوال یہ ہے کہ پاک چیزوں کو کھاؤ، حلال چیزوں کو کھاؤ، تو حرام ہے کون کون سی؟ 4 چیزیں بیان کی جا رہی ہیں یہ حرام ہے. لیکن مسئلہ پیش آئے گا، کیا کائنات میں یہی 4 چیزیں حرام ہیں؟ نہیں نہیں، مسئلہ کچھ اور ہے. یہ وہ 4 چیزیں ہیں جن کو پاک اور پوتر سمجھ کر کے کھاتے تھے. کہا یہ گندی ہیں، یہ پاک نہیں ہے، تمہیں پاک کو کھانے کے لیے کہا ہے. سمجھے بات؟ 4 چیزیں ہیں، صرف 4 حرام نہیں ہے. مطلب کیا ہے کہ یہ وہ 4 چیزیں ہیں کہ جن کو تم پاک سمجھتے ہو، مقدس سمجھتے ہو، پوتر سمجھتے ہو. جموں والے سچا سمجھ کے کھا رہے ہیں، یہی تو ناپاک ہیں، یہی گندے ہیں. کیا کیا چیزیں ہیں؟ پہلے نمبر پر انما حرم علیکم المیتہ، بے شک حرام کیا اللہ نے تمہارے اوپر المیتہ، مردار کو. میتہ کس کو کہیں گے؟ ہر وہ چیز جو ذبح کرنے کے بغیر مر جائے. مر گئی تو حرام، بس ذبح کرنے کے بغیر. اچھا یہ بغیر ذبح کی ہوئی چیز کو کیسے کھاتے تھے؟ تفصیل انشاءاللہ 8ویں پارے کے بالکل شروع میں آئے گی. جو چیز خود مر جاتی تھی کہتے تھے یہ مقدس ہے، اس کو اللہ نے مارا ہے، اس کو کھائیں گے. اور جس کو انسان ذبح کرتا تھا کہتے اس کو نہیں کھا سکتے. اس سے بھی آگے بڑھ کر جس چیز کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرتا ہے کہتے اس کو نہیں کھا سکتے، اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، جس پر اللہ کا نام لیا گیا وہ نہیں ہم کھا سکتے. تو پھر کس کو کھاؤ گے؟ کہا جس پر شیطان کا نام لیا گیا ہے. تو ان چیزوں کو وہ مقدس سمجھ کے کھاتے تھے، آج بھی کھا رہے. دنیا میں بڑا طبقہ ہے آج بھی مردار کھاتا ہے، حلال نہیں کھاتا ہے نا. نام لینا مناسب نہیں ہے. ہمارے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں بھائی باقی سب ٹھیک ہے اور حلال نہیں اسی کھا سکتے. حالانکہ محاورے میں وہ بھی حرام اور حلال بولتے ہیں. تو ان کو پوچھے یار پھر تھی کی کھاندے ہو؟ ہم حرام ہی کھا سکتے ہیں. حالانکہ یہ بات ان کو بھی بری لگے گی، لیکن ایسے ذہن میں بیٹھ گئی ہے کہ بھئی ذبح کیا ہوا ہم نہیں کھا سکتے. حلال سے مراد ذبح کیا ہوا، مگر دوسرے طریقے سے جو مارا جائے وہ کھا سکتے ہیں. لیکن بالکل جو خود بخود مر جائے اس کو وہ بھی نہیں کھاتے، اس کو دوسرے لوگ کھاتے. انما حرم علیکم المیتہ، سب سے پہلے تم پر میتے کو حرام کیا گیا ہے، اسی کو تم مقدس سمجھتے ہو. دوسرے نمبر والدم، اور بہتے ہوئے خون کو. یہ بہتے کی تشریح چونکہ آگے سورہ انعام میں آ رہی ہے، دمم مسفوحا، بہتا ہوا خون. اس کی وجہ سے میں نے یہاں بھی ترجمہ کیا بہتا ہوا خون، اس لیے کہ جو ہڈیوں کے ساتھ خون لگ جائے، جو گوشت کے ساتھ لگ جائے وہ حرام نہیں ہے. بالفرض دھونے کے باوجود کچھ بچ جائے یا دھویا ہی بھی نہ جائے تو تب بھی اس کو حرام نہیں کہہ سکتے ہیں. ہاں طبیعت سے مقدر ہے، وہ بات صحیح ہے اپنی جگہ. والدم، بہتے ہوئے خون کو. اور اس کو وہ مقدس سمجھتے تھے. جی جانور کو ذبح کرتے تھے، اس کا خون جمع کرتے اس کو پی لیتے تھے. اور اتنا ہی نہیں، ان میں وہ لوگ بھی تھے جو جانور کی نس کے اندر پائپ گھساتے تھے اور پھر اس کو چوس کر کے خون پی جاتے تھے.
اللہ اکبر، عجیب قسم کی قوم تھی۔ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، اور تیسرے نمبر پر خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ تو خنزیر کی ہڈیاں کیا حلال ہیں؟ نہیں، گوشت اصل میں اس میں اہم چیز ہے، اس کو بیان کیا، ورنہ اس کے بال، اس کی کھال، اس کی ہر بڑا حرام ہے۔ اور اس کو کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ دنیا کا ایک بڑا طبقہ آج بھی اس کو مقدس سمجھ کے کھا رہا ہے، گورے سارے کے سارے اس کو کھا رہے ہیں۔ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، چوتھے نمبر پر ہر وہ جانور حرام کیا گیا ہے أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، جس کو نامزد کیا گیا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے۔ کس کے نام پر نامزد کیا گیا ہے؟ عیسائی غیر اللہ کے نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کرتے تھے، حضرت مریم علیہ السلام کے نام، روح القدس کے نام کرتے تھے، اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کے نام کرتے تھے، مکہ کے مشرکین حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام کرتے تھے، اور بڑی تعداد اپنے بتوں کے نام پر کرتی تھی جانور، کہ یہ بتوں کے نام پر ہے، اور پھر اس کو مقدس سمجھتے تھے اور اس کو کھانے کو سمجھتے تھے، یہ تو پوتر ہے، جو اس کو ایک لقمہ کھا لے گا بس وہ بخشا گیا۔ فرمایا بخشا نہیں گیا، وہی جہنم میں گیا۔ یہ حرام ہے جو غیر اللہ کے نام پر کر دیا جائے۔ یہاں چھوٹی سی ایک بحث ہے، ایک جانور کیا گیا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر، اور کون ہو سکتا ہے؟ نبی ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، کوئی بھی ہو، غیر اللہ کے نام پر کیا گیا۔ اگر غیر اللہ کا نام لیا گیا ذبح کرتے وقت میں تو سب کے نزدیک حرام ہے۔ کسی نے ذبح کرتے وقت میں کہا رام کے نام پر، لکشمن کے نام پر، ظاہر ہے حرام ہے۔ لیکن اگر کیا غیر اللہ کے نام پر اور پھر غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہی ذبح کیا، غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا، لیکن ذبح کرتے وقت میں بسم اللہ پڑھ لیا، حلال ہوا کہ حرام ہوا؟ تمام فقہاء نے لکھا کہ اب بھی حرام ہے، لیکن شرط ہے کہ غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے ذبح کیا۔ اگر ایک آدمی نے غیر اللہ کے نام پر کیا، پھر توبہ کر لی اور پھر اللہ کے نام پر ذبح کیا، یا اس نے غیر اللہ کے نام پر کیا تھا، تیسرے نے خرید لیا اور اس نے اپنی ضرورت کے لیے ذبح کر کے پھر اس کو کھایا، اللہ کا نام لیا، حلال ہے۔ لیکن اگر غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس نیت سے کہ اس کو میں ذبح کروں گا تو غیر اللہ خوش ہو جائے گا، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی دیوی، کوئی دیوتا خوش ہوگا اور میرے کام بن جائیں گے، اس لیے اس نے ذبح کیا، بے شک اللہ کا نام لیا، تو اس کے لیے بہت مناسب ہے۔ چونکہ اب یہ تھوڑا سا میں نے کہا تھوڑا سا اختلافی مسئلہ ہو گیا، ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہ حلال ہے اور مزے سے وہ کھا رہا ہے، لیکن اس جھگڑے سے ایک بزرگ پرانے ہیں، وہ ہیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز۔ شاہ عبدالعزیز کی تفسیر عزیزی ہے، اسی موقع پر تفسیر عزیزی دیکھنی چاہیے، اس میں تو شاہ صاحب نے یہاں تک لکھ دیا کہ اگر کوئی جانور کسی بڑے بادشاہ کے آنے پر اس لیے ذبح کیا جا کر کے راستے میں کہ یہ اس کو خوش کر رہے ہیں، ہم ایسے ہی جانور ذبح کیا، فرمایا وہ بھی حرام ہے، اور وہ شامی وغیرہ سب نے لکھا وہ حرام ہے۔ اس میں ویسے ہمارے وادی میں ایک مصیبت ہے، وہاں کبھی کبھی کہیں ایسا بھی رواج ہے کہ دلہن آتی ہے تو اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے جانور ذبح کرتے ہیں، اگر وہ دلہن کے خوش کرنے کے لیے کریں گے وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ چیز جس کو نامزد کیا گیا ہے غیر اللہ کے لیے، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، لیکن یہ حرام چیز بھی کبھی کبھی حلال ہو جاتی ہیں۔ کب حلال ہوتی ہیں؟ فمن اضطر غیر باغ فمن اضطر، تو جو کوئی مجبور کر دیا گیا ہو، بیچ کا چھوڑو آگے پڑھو، فلا اثم علیہ، مجبور ہو گیا، بھوک لگ گئی، بے بس ہے اور حرام کے سوا کچھ مل نہیں رہا ہے اور وہ اس میں سے کچھ کھا لے، فلا اثم علیہ، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ غیر باغ، دوسری شرط ولا عاد، باغی نہ ہو اور عاد نہ ہو۔ عاد کا مطلب حدوں کو کراس کرنے والا نہ ہو، باغی کا مطلب اس چیز کو حلال سمجھ کر کے نہ کھائے بلکہ یہ سمجھے کہ یہ حرام ہے، البتہ میری مجبوری ہے، اس میں زندگی کو بچانے کے لیے کھا رہا ہوں۔ ولا عاد، اور حد کو کراس کرنے والا نہ ہو۔ حد کو کراس کرنے کا دو مطلب، ایک مطلب یہ کہ ایک پاؤ کھایا تو اس کو لگا کہ زندگی بچ جائے گی، لیکن کھانے میں مزہ بڑا آیا، اس نے کہا اب آدھا کلو کھا لیتا ہوں۔ اب یہ جو ایک پاؤ تک کھایا تھا وہ حلال تھا، اس کے بعد جو کھایا وہ حرام۔ دوسرا مطلب، ایک آدمی کو کچھ کھانے کے لیے نہیں مل رہا ہے،
لیکن صرف یہ حرام چیزوں میں سے کوئی چیز ہے، وہ حرام چیز کو کھا رہا ہے، لیکن دل کے اندر ایک چور چھپا ہوا ہے۔ کیا چور چھپا ہوا ہے؟ کہ یار میں نے کبھی بھی پگ کا گوشت نہیں کھایا تھا، آج کھا کے دیکھتا ہوں لگتا کیسا ہے۔ اگر یہ سوچ کر کے کھایا تو یہ بھی حرام، حالانکہ یہ جان بچانے کے لیے کھا رہا ہے۔ اور ایک تیسری چیز جو تفسیروں میں کم ملتی ہے، وہ فقہا کے ہاں ملتی ہے، وہ کیا؟ حرام چیز ہے، حرام کو کھا کر کے زندگی بچانا ضروری ہے، لیکن اگر اس میں ایک اور چیز شامل ہو جائے تو پھر اس کو نہ کھانا اور جان دے دینا بہتر ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ ایک آدمی قید ہو گیا، اس کو کوئی حلال چیز نہیں دیتے ہیں اور خالی حرام کا گندی چیز کا گوشت بنا کر کہتے ہیں یہ کھا، اور اوپر سے ڈنڈا لے کے کھڑے ہو گئے کہ نہیں کھائے گا جان سے مار دیں گے۔ سب نے لکھا کہ اب نہ کھانا اور جان دے دینا بہتر ہے، کیونکہ اب اس کو بھی خوش کرنا مقصد ہو گیا نا کہ یہ خوش ہو جائے گا۔ اب نہ کھانا اور جان دے دینا بہتر ہے، لیکن عام حالات میں کھا لینا اور جان بچانا بہتر ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ اکبر۔ مجبوری میں بھی اگر حرام کھایا تو غلط چیز کھائی، نہ گندی چیز کھائی، گناہ کا کام کیا، فرمایا لیکن مجبوری میں کیا، اس لیے اللہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، لہذا مجبوری کی وجہ سے اس گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ وہ لوگ جو گندی چیزیں کھاتے ہیں وہ بھی حرام کھاتے ہیں۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے، یہی سور وغیرہ سب چیزیں، میں نے کہا نا یہ تو وہ چیزیں جن کو وہ پوتر سمجھتے تھے، خالی یہ چیزیں نہیں، کتے بلے سب حرام ہیں، ان چیزوں کو کھاتے ہیں، وہ بھی حرام کھاتے ہیں۔ اور ایک اور طریقہ بھی ہے حرام کھانے کا، وہ ہے دین کو بیچ کر کے کھانا، غلط مسئلہ بتا کر کے پیسے بٹور کر کے کھانا، فرمایا یہ ان اوپر والی سے بھی بڑی حرام چیز ہے۔ جو یہ کھا رہا ہے وہ تو اس سے بھی بڑا حرام کھا رہا ہے۔ فوراً اس کے بعد اس کا تذکرہ، ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، اس کو جو اللہ نے نازل کیا، من الکتاب، کتاب میں سے، اس کو کیوں چھپاتے ہیں؟ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کو بیچ کر کے حاصل کرتے ہیں دنیا کی کمینی دولت کو، چھپاتے ہیں۔ اگر بتائیں گے تو لوگ ہمارے مرید نہیں رہیں گے اور پھر ہم کو یہ چڑھاوا نہیں ملے گا۔ اب اس کے چھپانے کی وجہ سے اس کو مل رہا ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ تو حرام ہی نہیں کھا رہے ہیں، یہ تو اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں۔ دیکھو جوڑ کیسا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا شروع میں کہ بعض حضرات کا طریق ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بھئی آؤ بتاؤ میں تمہیں ان آیتوں میں ربط کیا ہے۔ آپ غور کرتے جائیے، ربط خود سمجھ میں آ رہا ہے۔ اوپر تھا جو حصی طور پر حرام نظر آتی ہیں، اور نیچے وہ چیزیں جو ظاہری طور پر حرام نظر نہیں آتی ہیں۔ ایک آدمی نے جھوٹا فتویٰ دیا اور اس کے اوپر پیسے لے لیے، غلط قسم کا فتویٰ دیا، قرآن کی آیت چھپا گیا، اللہ کے نبی کی حدیث چھپا گیا۔ مولانا عبدالستار کے وقول، مگر اس بار ہماری زبان والے لوگ کم ہیں، اردو والے زیادہ ہیں۔ ہائے افسوس جے ملا تائیں اوندے کر دے دانے، ہائے افسوس اس مولوی کو اگر گھر کی روٹی ملتی، کیوں کر نائب نبی دا ہو کے چھپاندہ حکم ربا نے، یہ نبی کا نائب اور رب کے حکم چھپا گیا روٹی کھانے کے لیے۔ یہ روٹیاں کیا کھا رہا ہے؟ یہ جہنم کے انگارے بھر رہا ہے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ ایسے لوگوں سے قیامت کے دن بات ہی نہیں کرے گا، ہے نا۔ ویسے عام آدمی تو کہہ سکتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا تو ٹھیک ہے، جنت میں تو بھیج دے گا نا۔ ارے کسی کو کہیں کہ تیرا محبوب آج سے تیرے سے بات ہی نہیں کرے گا، وہ تو آج کل کے گندے لڑکے لڑکیوں سے پوچھ لو، وہ بیچارے اپنی بھی میرے پاس آتے ہیں، کوئی تعویذ دے دو جی، کیا ہو گیا؟ کہتے جب فون ہی نہیں اٹھاتے ہیں، وہ بات ہی نہیں کرتے۔ ارے بات نہیں کرتے تجھے کیا مر جائے گا؟ کہتے بس میرے لیے پھر زندگی بیکار ہے۔ ہائے ہائے، اللہ کا عاشق جب اس کو یہ کہا جائے اب اللہ تیرے سے بات ہی نہیں کرے گا، اس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ ان سے قیامت کے دن بات ہی نہیں کرے گا۔ یہ آیت ایک دوسری آیت سے ظاہری طور پر ٹکراتی ہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ وہ ایک دوسری آیت ہے، وَلَنَسْأَلَنَّ، اور ضرور ہم سوال کریں گے مجرموں سے۔ اس سے پتہ چلا بات کریں گے، اور اس سے پتہ چلا کہ بات نہیں کریں گے۔ مفسرین نے کہا شفقت والا کلام نہیں کریں گے، قہر اور غضب والا کلام کریں گے۔
اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر کریں گے اور کسی موقع پر نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، ولا یزکیہم، اور اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا۔ کیا مطلب؟ جن لوگوں کو جنت میں بھیجا جائے گا ان کو اس سے پہلے پاک کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ اگر دو آدمی ایمان والے ہیں لیکن دونوں میں آپس میں کچھ کھٹ پٹ رہتی ہے، ایمان والے ہونے کے باوجود کھٹ پٹ رہ سکتی ہے، لیکن جب جنت میں دونوں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، ان کے دلوں سے غل کو، ایک دوسرے کی کدورت کو نکال کے باہر کر دیا جائے گا، لیکن اس کو پاک نہیں کیا جائے گا، اسی گندی حالت میں جہنم میں جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ، بات میں سے بات نکلتی ہے، انہوں نے آیتوں کو بیچا اور دنیا کو خریدا۔ اللہ نے فرمایا اصل میں کیا کیا انہوں نے؟ گمراہی کو خریدا اور ہدایت کو بیچا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالہ، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا الضلالہ، گمراہی کو، بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے میں۔ اور میں نے کہا بیچنا بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیچ ڈالا ہدایت کو گمراہی کے بدلے میں۔ باہو بھی ہو سکتا ہے، جلالین نے بھی یہی کیا۔ والعذاب بالمغفرہ، ہائے ہائے، انہوں نے عذاب کو خریدا مغفرت کے بدلے میں، مغفرت کو بیچا، عذاب کو خریدا۔ کیسے بے وقوف لوگ ہیں، عذاب کو خرید رہے ہیں اور بخشش کو بیچ رہے ہیں۔ فما اصبرهم علی النار، تعجب کا صیغہ، ہائے یہ کتنے آگ کے اوپر دلیر ہو گئے ہیں، کتنے بہادر بن گئے ہیں۔ فما اصبرهم، کون ہے وہ چیز؟ اصبرا، جنہوں نے صابر بنا دیا ان کو آگ کے مقابلے میں۔ کیسے ظالم لوگ ہیں، آگ کے مقابلے میں ڈٹ گئے، کہتے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے، ایک بندے کو میں نے خود دیکھا، دماغ تھوڑا سا پھر گیا تھا بیچارے کا، یعنی پورا پھرا ہوا نہیں تھا، دین سے پھرا ہوا، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو ایک دوسرے کو کہہ رہا تھا مجھے پتا ہے میں نے جہنم میں جانا ہے، اس لیے کہ پریشانیوں کے دنوں کی بات بتا رہا ہوں، میں نے اتنے مرڈر کیے ہیں لیکن میں تیرے کو مار کے جاؤں گا، اس لیے کہ میں جہنم میں اچھی طرح جانا چاہتا ہوں۔ ارے نانی جی کے گھر جا رہا ہے۔ فما اصبرهم علی النار، یہ کتنے ڈٹ گئے آگ کے مقابلے میں جہنم میں جانے کے لیے، کیسے دلیر بن کے جا رہے ہیں، جا رہا ہوں جی جہنم میں۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے آگ کے مقابلے میں ڈٹ گئے، موت کے دو جھٹکے لگتے ہیں تو ہر آدمی کیا کہتا ہے؟ ربنا اے ربنا، اے خدا واپس کر دے، واپس کر دے۔ کیا کرے گا؟ کہتے اب تیری بھی مانوں گا، تیرے رسولوں کو بھی مانوں گا۔ اللہ پوچھتا ہے اولم تکونوا اقسمتم ما لکم من زوال، کیا تم وہ لوگ نہیں تھے جو کہتے تھے زمین بدلے آسمان بدلے ہم نہیں بدلیں گے؟ ایک جھٹکا موت کا لگا سب کچھ بھول گئے، کہا ہاں سمجھا نہیں تھا جھٹکا کیسا ہوتا ہے۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ بات اس وجہ سے ہے وہ جہنم میں کیوں جائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نزل اتارا کتاب کو بالحق، حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں، لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، وہ دور کی دشمنی میں پڑے ہوئے ہیں، دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں تقریباً سورت آدھی ہو جاتی ہے، اور اسی کو میں نے کہا کہ یہاں تک عقائد کا بیان آیا، بیچ میں اعمال کا بھی تذکرہ آیا لیکن تفصیل کے ساتھ عقائد کا۔ اور سامنے کس کو رکھا؟ بولا نا، یہودیوں کو، اور کہا دیکھو کن کن راہوں سے وہ گمراہ ہوئے، تم ان راستوں سے بچو۔ لیکن آخر میں کیا کیا؟ اس پہلے عیسائیوں کو جوڑا، اور پھر کیا کیا؟ لا یعلمون، کن کو جوڑ لیا؟ مشرکوں کو بھی اس کے ساتھ میں جوڑ لیا۔ یہی طریقہ اگلی صورت کا رہے گا، اگلی صورت میں آدھی صورت میں عقائد کا بیان ہوگا، مگر سامنے کس کو رکھا جائے گا؟ بولو، عیسائیوں کو۔ لیکن لیسوا سواء من اہل الکتاب، یہاں سے یہودیوں کو بھی شامل کر لیا جائے گا، اور پھر تھوڑا آگے چل کے مشرکوں کو بھی ساتھ میں، اس لیے کہ الکفر ملت واحدہ، اس لیے کہ سارے نافرمان ایک ہی مذہب کے ہیں۔ یہاں سے اب بیان شروع ہو گیا کہ ایمان والے کو کرنا کیا ہے۔ میں نے کہا نا آسان لفظوں میں، یہاں تک بتایا گیا کہ ایمان والے کو ماننا کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ اس کو کرنا کیا ہے، اس کے اعمال کیسے ہونے چاہیے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔